السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ میرے تمام ویورز خیریت سے ہوں گے۔ استغفار کن الفاظ سے کرنا چاہیے، کون سے الفاظ بہتر ہیں، کون سے درست الفاظ ہیں؟ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ استغفار غلط طریقے سے کرتے ہیں۔ استغفار کے جو صیغے ہیں وہ انہیں درست نہیں آتے، جو زبان پہ الفاظ آ جائیں انہی کے ذریعے وہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ استغفار استغفار پڑھتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ الف کے زیر کے ساتھ استغفار استغفار پڑھتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ جملے اور یہ صیغے درست نہیں ہیں۔ استغفار ہم ان کلمات کے ذریعے کریں، وہ الفاظ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ان کے ذریعے میں استغفار کرنا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ کون سے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ان الفاظ سے استغفار کیا جائے۔ اسی طرح استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، یہ کلمات بھی استغفار میں کہے جا سکتے ہیں، ان کلمات کے ذریعے استغفار کیا جائے۔ اسی طرح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ان کلمات اور ان صیغوں کے ذریعے استغفار کیا جائے۔ اسی طرح رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ کلمات بھی ملتے ہیں، ان کلمات کے ذریعے استغفار کیا جائے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں جو الفاظ ہیں اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، ان کلمات کے ذریعے بھی اور ان الفاظ کے ذریعے بھی استغفار کیا جا سکتا ہے۔ اور ان الفاظ کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب بندہ اللہم اغفر لی کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب بھی آتا ہے کہ اے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہم اغفر لی جب بندہ کہتا ہے، اللہ جواب میں کہتا ہے کہ میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، تو ان کلمات کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اسی طرح سید الاستغفار، اس کے الفاظ ملتے ہیں، سید الاستغفار آتا ہے، تو یہ ایسے کلمات ہیں سید الاستغفار کے، یہ آپ کو نماز کی کتاب کے اندر سید الاستغفار یہ استغفار مل جائے گا۔ تو ان الفاظ کے ذریعے اور ان کلمات کے ذریعے جو شخص استغفار کرتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت ان کلمات کے ذریعے استغفار کرتا ہے، شام آنے سے پہلے پہلے اگر اس کا انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کر دیں گے اور گناہ اس کے مٹا دیے جائیں گے اور گناہوں سے پاک ہو کر وہ دنیا سے جائے گا۔ اور جو شخص شام کے وقت پڑھ لیتا ہے، صبح ہونے سے پہلے اس کی موت آ گئی، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف کر دیں گے، یہ گناہوں سے پاک ہو کر جو ہے دنیا سے جائے گا۔ تو ان الفاظ کے ذریعے بھی استغفار کیا جا سکتا ہے۔ تو استغفار کے جو صیغے قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ان صیغوں کے ذریعے استغفار کیا جائے، یہ بہترین استغفار ہے۔ تو استغفار کی کثرت کی جائے، استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہترین تحفہ ہے اور بہترین انعام ہے اپنے بندوں کے لیے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے استغفار کو ایک بہترین تحفہ جو ہے دیا ہے۔ تو استغفار کی کثرت کی جائے، زیادہ سے زیادہ استغفار کیا جائے، اور جس مقصد کے لیے جس نیت سے استغفار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ استغفار کی برکت سے اس کام کو آسان کر دیں گے، وہ مشکل دور کر دیں گے اور انشاءاللہ وہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ اتنی تاثیر اور اتنی برکات رکھتا ہے استغفار، اس لیے صبح شام چلتے پھرتے آفس آتے جاتے راستے میں آپ استغفار پڑھتے چلے جائیں، آتے ہوئے بھی استغفار کرتے چلے آئیں۔ اپنے پاس تصویر رکھیں، تصویر اور استغفار اور درود شریف اس کی کثرت ہو تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے، اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور انشاءاللہ مسائل بھی حل ہوں گے، پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔